أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کے تذکرے کے بعد ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ شروع کیا گیا تھا. کل سنیچر کے دن کے سلسلے میں کیا کوتاہیاں اور زیادتیاں ان سے ہوئی، پھر اللہ کی طرف سے کس طرح سے ان کو سزائیں دی گئی اس کا تذکرہ تھا. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے جس سے اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس قوم کی سطحی ذہنیت معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح سے اپنے انبیاء کی بھی وہ توہین کرتی تھی، ان کی باتوں کا مذاق اڑاتی تھی اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں کس طرح سے پس و پیش کیا کرتی تھی اور بال کی کھال نکال کر نبیوں کو پریشانی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتی تھی. مفسرین نے لکھا ہے اور قرآن کی آیات سے بھی واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مالدار شخص کو کسی نے قتل کر دیا اور اس کی لاش کسی دوسرے کے گھر کے سامنے پھینک دی اور الزام لگانا شروع کر دیا کہ فلاں نے قتل کیا ہے. اب آپس میں ان کی تکرار شروع ہو گئی، دونوں طرف سے ایک دوسرے پر الزامات لگائے جانے لگے اور معاملہ قتل و غارت گری تک پہنچ گیا. تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپس میں لڑ بھڑ کر ایک دوسرے کی جان لینے کے بجائے ہمارے درمیان اللہ کے نبی
حضرت موسیٰ موجود ہیں تو ان کے پاس مسئلہ لے جائیں اور ان سے حل تلاش کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں سے واقعہ سنا، دونوں فریق سے سننے کے بعد اللہ سے دعا کی انہوں نے، اس لیے کہ معاملہ واضح نہیں ہو پا رہا تھا، دونوں ایک دوسرے پر الزامات دیے جا رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مسئلے کو واضح کر دے۔ تو اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا کہ اپنی قوم سے کہیں کہ ایک گائے کو وہ ذبح کریں۔ یہ ان کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور اس کا گوشت اس مردے کے بدن کو لگائیں، وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ اب یہ عام بات تھی، وہ کسی بھی جانور کو ذبح کر دیتے اور اس کا گوشت لگا دیتے، وہ زندہ ہو جاتا، قاتل کا پتہ ہو جاتا، مسئلہ ختم ہو جاتا۔ لیکن چونکہ مصر میں وہاں کی کافر اور مشرک قوم کے ساتھ رہتے رہتے ان لوگوں کے دل میں بھی بچھڑے کا تقدس آ گیا تھا۔ مصر والے گائے کی پرستش کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ رہتے رہتے ان کے دلوں میں بھی اس کی عظمت اور اس کا احترام بیٹھ چکا تھا۔ اور اسی ضمن میں پیچھے بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت لانے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تو اس 40 دن کے پیریڈ میں ان کی قوم کے بھی اکثر لوگوں نے ایک سنہرا بچھڑا بنا کر اس کی پرستی شروع کر دی تھی۔ تو ان کے دل میں ایک طرح سے اس جانور کی عظمت تھی، ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کو ذبح کریں، تو اس لیے انہوں نے تعویلات شروع کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال پر سوال کرنا شروع کر دیا۔ وہ کیسا ہو جانور، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، وہ موٹا ہو، دبلا ہو، ہل چلانے والا جانور ہو یا نہ چلانے والا جانور ہو۔ ایک ایک تفصیلات جب انہوں نے سوالات بیجا کرنے شروع کر دیے تو اللہ کی طرف سے بھی احکام سخت سے سخت نازل ہونے شروع ہو گئے، اور ایسے جانور کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا جس کا تلاش کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ آخر بڑی مشکل سے وہ جانور مل سکا جس جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور پھر ذبح کیا اور پھر وہ پورا مسئلہ واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ اللہ کے احکام کے سلسلے میں آدمی زیادہ کھرید کرتا رہے گا تو اس پر سخت سے سخت احکام اللہ کی طرف سے آتے چلے جائیں گے۔ شریعت آسان ہے، آسانی سے اگر مسئلہ حل ہو جائے تو حل کرنا چاہیے، بیجا سوالات کر کے اپنے اوپر مصیبت مول نہیں لینا چاہیے۔ تو بیجا سوالات کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ ان پر بڑے سخت احکام اللہ کی طرف سے نازل کر دیے گئے، اور پھر ان کے لیے اس حکم پر عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ یہی خلاصہ ہے اس واقعے کا جس کی تفصیل ان آیات میں بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اس کی ترجمانی کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ احکام سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق میں آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔